لاہور ڈوب رہا ہے لیکن داتا صاحب بچا نہیں رہے، قصور ڈوب رہا ہے لیکن بابا بلے شاہ کچھ نہیں کر رہے۔ ایسے جملے آپ نے سوشل میڈیا پر ضرور پڑھے ہوں گے۔ یہ طنز نہیں بلکہ صریح جہالت، بے ادبی اور بغض اولیاء کا اظہار ہے۔ افسوس کہ دین کی بنیادی سمجھ سے بھی خالی لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اولیاء کرام سیلاب روکنے پر مامور ہیں، اور اگر پانی آ جائے تو نعوذ باللہ ان کے ولی ہونے پر سوال اٹھا دینا چاہیے۔ تو ذرا سنیے، اگر کوئی غیر مسلم اعتراض کرے کہ اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کے نام پر بنایا گیا ملک پاکستان ہر سال سیلاب کا شکار ہوتا ہے تو اللہ اسے بچاتا کیوں نہیں؟ یا اس سے بڑھ کر کوئی یہ کہہ دے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہاں بھی کئی بار سیلاب آیا تو اللہ اسے کیوں بچا نہیں سکا؟ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہاں قوانین قدرت کے مطابق نتائج ظاہر ہوتے ہیں، چاہے مقام داتا دربار ہو یا بیت اللہ ہو۔ جب خانہ کعبہ میں پانی آ سکتا ہے تو داتا دربار یا کسی اور جگہ کیوں نہیں آ سکتا؟ جب اللہ کے گھر میں حادثے ہو سکتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے مزارات محفوظ رہنے کی ضمانت کس نے دی ہے؟ مساجد بھی سیلاب میں ڈوب جاتی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں۔ حج کے دوران سینکڑوں حجاج کرام بھی حادثات میں شہید ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا امتحان ہے، جنت نہیں۔ یہاں سب کچھ اللہ کے قانون فطرت کے تابع ہے۔ سیلاب کی آڑ میں اولیاء کرام پر تنقید کرنا، ان کے مقام کو نشانہ بنانا صریح گمراہی اور دل کے بغض کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں عدل، فہم اور ادب کی توفیق دے۔ خدا را اپنا بغض کہیں اور نکالیے، اولیاء پر نہیں۔